گناہوں سے توبہ کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے پختہ توبہ کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان، وعدہ شکن، رحمت و بخشش اور ہدایت سے دور ہیں۔ فاسق کی دو قسمیں ہیں، فاسق کافر، فاسق فاجر۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ففسق عن امر ربہ۔ فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کی بخشش موت سے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہے، اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی کے ذریعہ ممکن ہے، اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانیہ سے ہے اس کی مغفرت ممکن ہے، اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خود بینی ہے اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خود بینی تھی۔ بس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ۔ ایک جوان تھا، جب وہ کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب اسے لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو دیکھا کہ اس آیت کے سوا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا فَأُولَئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکی میں تبدیل کرتا ہے۔ شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اے جوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہا ہے؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس بوتل میں شراب ہے۔ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، یہ سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ سرکہ تھا۔ اے انسان، ذرا غور تو کر، ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوص سے تائب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شراب کو سرکہ میں بدل دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گنہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکہ میں بدل دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملہ میں ہوا جو اپنی برائیوں اپنے دفتر میں لکھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا۔ راستے میں ایک مجھے عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی یہ بات سنی تو اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ آخرکار میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی۔ جب میں فَأُولَئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات تک سنا چکا تو وہ عورت خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باغ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بخش دیا۔